اور بدنصیب یہ کوشش کرتے تھے موسم اور مہینوں کا حساب نکال کے کہ کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ جب کربلا کا معرکہ بپا ہوا تو سردیوں کا موسم تھا، گرمی نہیں تھی، تاکہ یہ جو تم ان کی پیاس کے قصے بیان کرتے ہو یہ ختم ہو جائے۔ لعنت ہو تم پر۔ یہ سارا کچھ اس بدبخت یزید اور اس کی فوج اور اس کے لشکر کے دفاع کے لیے ہے۔ کبھی اس کو جنتی بنانا، کبھی اس کی بخشش و مغفرت کا سوچنا، کبھی اس کو بے گناہ بنانا۔ جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صریحاً دلائل خاصہ سے اس کے جہنمی ہونے کی خبر دی۔ لوگ ایک حدیث قسطنطنیہ کا نام لیتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، آقا نے فرمایا تھا ان کی بخشش اور مغفرت کی بشارت دیتا ہوں، مغفور اللہ ہوں۔ کیا فرمایا؟ جہالت کی انتہا ہے، کسی نے ان کی گرفت نہیں کی۔ ایک بخاری کیا کل کتب حدیث میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں قسطنطنیہ کا نام آیا۔ اس بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا ذکر سینکڑوں حدیثوں میں آیا ہے، مگر وہ جب امام مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ فتح کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قرب قیامت میں، اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آیا ہے۔ جب ابواب الفتن میں اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آقا علیہ السلام لے سکتے ہیں، بخاری مسلم ترمذی ہر کتاب میں ہے، تو پھر اس مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو پہلا یہ مغالطہ دور کر لیں کہ بشارت کی مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے۔ کتب حدیث میں اور اس کی شروحات میں 16 کتب حدیث اور اس کی شروحات میں کہیں اس مغفرت کی بشارت میں متن حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں۔ اس میں قیصر مدینہ قیصر کا نام آیا ہے۔ لفظ آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ، فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر کے مدینہ پر حملہ کرے گا، کیسر روم کے شہر پر، کیسر روم کے شہر پر جو بات کرے گا، ان کے لیے بشارت دی، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی بشارت ہے۔ قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے۔ کیسر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، کیسر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ قسطنطنیہ کا نام شارحین نے لیا، صاحب حدیث نے مصطفیٰ نے نہیں لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا مدینہ قیصر، اور یاد رکھ لیں فرمایا اول جیشن، پہلا لشکر، کیا پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس کے لیے بشارت دی تھی۔ یزید جس لشکر میں گیا وہ 8واں لشکر تھا۔ یہ جو تماشا بنا رکھا 8واں لشکر تھا۔ پہلا لشکر جو بلاد روم پر حملہ آور ہوا اور جس نے قسطنطنیہ اور روم کیسر روم کے شہروں پر چڑھائی کی وہ سن 42 میں تھا، جس میں یزید نہیں تھا۔ یہ تاریخ الکامل امام ابن الاسیر کے میرے پاس ہے۔ علامہ ابن خلدون کی تاریخ کو پڑھ لیں، الکامل فی التاریخ امام ابن الاسیر کو پڑھ لیں، امام ذہبی کی تاریخ اسلام کو پڑھ لیں، کل کتب حدیث، امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، ہر کتاب حدیث کھنگالنے کے بعد بات کر رہا ہوں۔ بلاد روم پر پہلا غزوہ 42 ہجری میں ہوا، وفی ھذہ سنہ 42 ہجری غزا المسلمون وغزا الروم۔ دوسرا لشکر کشی بلاد روم پر 43 ہجری میں ہوئی،
اور اس سال بسر بن ابی ارتا وہ روم پر لشکر لے کر غزوہ کیا اور حملہ آور ہوئے. وشتا بأردہم حتی بلغ القسطنطینیہ، اور قسطنطینیہ تک جا پہنچے. قسطنطنیہ کا نام بھی نہیں تھا، لیکن اگر کسی کو قسطنطنیہ ہی کے ساتھ ضد ہو تو قسطنطنیہ پر بھی مسلمانوں کا لشکر سن 43 میں پہنچ گیا تھا. یزید کا تعلق جس لشکر سے ہے وہ 49 کا تھا. تو قسطنطنیہ تک مسلمانوں کے لشکر حملہ کر چکے تھے. حضور نے فرمایا تھا اول جیشن، کیا پہلا لشکر میری امت کا جو غزوہ کرے گا کیسر کے شہروں پر، اس کی مغفرت ہے. تو پہلے لشکر کے حقدار تو 39 والے بنتے ہیں یا اس کے بعد 43 والے بنتے ہیں. تیسرا لشکر 49 میں گیا اور اس کے کمانڈر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے. حضرت خالد بن ولید کے صاحبزادے عبد الرحمن. اور اس سے پہلا جو لشکر گیا اس کے کمانڈر حضرت بسر بن ابی ارتا تھے، روم پر جو گیا مدینہ قیصر میں. 44 میں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید گئے اور ان کے ساتھ پھر بسر بن ابی ارتا نے بحری جنگ کر کے روم پر حملہ کیا قسطنطنیہ تک 44 میں. تیسرا لشکر پھر 46 میں گیا ارض روم پر، اور 46 کے لشکر میں پھر مالک بن عبداللہ کمانڈر تھے اور اس کے ایک دستے کے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کمانڈر تھے اور اس کے ایک اور دستے کے حضرت مالک بن حبیرہ سکونی کمانڈر تھے. ان کی کمانڈ میں لشکر گئے 46 میں. پھر اس کے بعد اگلے لشکر 43 میں گئے ارض روم پر اور اس کے کمانڈر مالک بن حبیرہ تھے اور حضرت عبد الرحمن القیمی انطاکیہ والے وہ تھے. ان کی کمانڈ میں لشکر پھر گئے روم اور قسطنطنیہ کے علاقوں میں. پھر چھٹا لشکر 50 میں گیا، اس کے کمانڈر پھر مالک بن حبیرہ تھے روم پر، اور غزوہ ہوا فضالہ بن عبید کا، وہ بھی کمانڈر تھے اور ان کے ہاتھوں روم کے شہر فتح ہوئے. کیسر روم کے شہر فتح ہوئے، مال غنیمت ہاتھ میں آیا. اور پھر ایک تیسرا غزوہ اور ہوا اسی سن میں اور اس کا کمانڈر یزید بن شجرہ الرحاوی تھا. یہ اور صحابی تھے، تم نے خلط ملط کر رکھا ہے. یزید بن شجرہ الرحاوی باہر شام میں سے تھے. اور پھر جا کر 7واں غزوہ ہوا 50 میں، کیا جس میں یزید کا جانا آتا ہے. تو آقا نے شرط لگائی تھی، یہ بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں اول جیشن، کہ بلاد روم مدینہ قیصر پر غزوہ فتح کی شرط نہیں ہے. حدیث میں فتح کا لفظ نہیں ہے. یغزو، جو جنگ کرے گا، جو غزوہ کرے گا، فتح بھلے کب جا کرو، جو جنگ کرے گا وہ پہلا لشکر اس کے لیے مغفور اللہ. اور 7 لشکر اس یزید والے لشکر سے پہلے جنگ کر چکے تھے. یزید کیا لگتا ہے تمہارا؟ بشارت میرے آقا نے دی پہلے لشکر کی، وہ گیا 8ویں لشکر میں. تم نے پہلے 7 لشکر چھوڑ دی اور بشارت پکڑ کے اس کے گلے میں ڈال دی. جو بے ایمان دور دور تک حقدار نہیں ہے، جو دشمن اسلام اور دشمن رسول اور دشمن دین ہے، دشمن اہل بیت ہے. اگر اس سے بشارت مراد لینی ہی ہے مغفرت کی تو حضور نے تو اول جیشن کا پہلا لشکر، اور پہلا لشکر گیا 42 ہجری میں. 7 لشکر پہلے جا چکے ہیں. اب رہ گیا یہ لشکر قسطنطنیہ جس میں یزید گیا. اس کا قصہ بھی سن لیں. اگر اسی پر ضد ہو کسی کی ضد یہی ہو کہ سن 50 ہجری کا لشکر لینا ہے مراد جس میں یزید گیا، تو وہ بھی سن لیں. یہ تاریخ الکامل امام ابن الاسیر کی میرے سامنے ہے، یہ تاریخ علامہ ابن خلدون کی میرے سامنے ہے. سن لیں کیسے گیا. حضرت امیر معاویہ نے لشکر تشکیل دیا سن 50 میں قسطنطنیہ کے لیے، اور اس کا امیر اور کمانڈر سفیان بن عوف کو بنایا.
اس کا امیر اور کمانڈر سفیان بن اوف کو بنایا اور اپنے بیٹے یزید سے کہا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ. اس بدبخت یزید نے جانے سے انکار کر دیا. تم اسے جنت گھسیڑتے پھرتے ہو. اس 50 ہجری والے لشکر قسطنطنیہ میں بھی جانے سے یزید نے انکار کیا. جب انکار کیا فَأَمْسَكَ عَنْهُ أَبُوهُ وَأَمَرَ ابْنَهُ يَزِيدَ بِالْغَزَاةِ مَعَهُمْ فَتَسَاقَلَ وَأَطَلَّ فَأَمْسَكَ عَنْهُ أَبُوهُ. تو ان کے والد معاویہ نے کہا اچھا نہیں جاتے تو دفع ہو جاؤ، نہ جاؤ. وہ گیا ہی نہیں لشکر میں، وہ نہیں گیا. سن لیں بتاتا ہوں کیسے گیا. لشکر جہاد کے لیے روانہ ہوا، اس نے انکار کر دیا بدبخت نے، وہ نہیں گیا. فَأَصَابَ النَّاسُ فِي غَزَاتِهِمْ جُوعٌ وَمَرَضٌ شَدِيدٌ. تو پھر غزوہ ہوا، وہاں جنگیں ہوئی، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا مجاہدین کو. وہاں سے خبریں آئیں کہ اب بڑی بھوک کی عالم میں ہیں، پیاس میں ہیں، بہت شدید مرضیں پھیل گئی ہیں. جب یہ خبریں ملی کہ بڑی مرض ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، حالات خراب ہیں، جب یہ خبریں پہنچی اور یہ خبر یزید کو پہنچی تو وہ بے ایمان اپنی محبوبہ کو بغل میں ڈال کے بیٹھا ہوا تھا. وہ عیاش، کئی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک وہ بھی تھی، اس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا. ان میں سے ایک محبوبہ بیوی کو بغل میں ڈال کے بیٹھا. اس نے جب خبر سنی کہ قسطنطنیہ جا کر صحابہ کے جانے والے تابعین کے لشکر کو مرضیں ہوئی، بیماریاں ہوئی، بھوک اور پیاس میں شہید ہو رہے ہیں، تو اس نے ربائی پڑھی. اس نے کہا اچھا کیا نا میں نے نہیں گیا. وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں اور میں اپنی بیوی ام کلثوم کے ساتھ بیٹھا خوب موجیں کر رہا ہوں. یہ اس کی ربائی ہے، تاریخ کی ہر کتاب میں درج ہے. یہ یزید کی شرکت ہے لشکر قسطنطنیہ میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے ربائی پڑھی کہ میں نہیں گیا تو میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا موج میلے میں ہوں. جب یہ خبر، یہ بیوی اس کی ام کلثوم عبداللہ بن عامر کی بیٹی تھی، شناخت بھی کرا دی، بہت بیویاں تھیں. جب یہ خبر پہنچی حضرت امیر معاویہ کو کہ ایک تو یہ بے ایمان جہاد میں غزوہ میں نہیں گیا اور دوسرا پھر یہ بولتا ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑا. اس کے شیر پہنچے. انہوں نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں اب سزا کے طور پر قسطنطنیہ بھیجوں گا تاکہ جو دکھ انہیں آیا ہے وہ تمہیں بھی پہنچے. انہوں نے سزا کے طور پہ بھیجا تھا. والد نے سزا کے طور پہ بھیجا کہ تمہیں بھی مزہ چکھاؤں، کہ تمہارے شیر جو پڑے ہیں ان کا مزہ چکھاؤں. والد نے سزا کے طور پہ بھیجا، انہوں نے پکڑ کے جنت میں ڈال دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے واقعہ سن 50 میں یزید کے لشکر میں شامل ہونے کا. وہ بطور سزا بھیجا گیا اور پیچھے جا کے شریک ہوا. تو جسے سزا کے طور پہ بھیجا جائے وہ مغفرت کا حقدار بنے گا. اور ایک بات یہ بھی بات سمجھ میں رکھ لیں کہ مغفرت کی بشارتیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جس کے لیے مغفور لہ کہہ دیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس کے بعد کے اعمال کا بھی حساب کوئی نہیں. یہ دین اور اسلام کا قاعدہ نہیں. یہ جو لفظ ایک آیا ہے نا غفر لہم، کیا لفظ آیا ہے؟ غلط معنی نکالنے والوں نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے. ان کو معلوم نہیں کہ زبان مصطفیٰ سے جب لفظ نکلتے ہیں مغفور لہم، غفر لہم، دخل الجنہ، ادخلہ اللہ الجنہ، یدخلہ اللہ الجنہ، مغفور لہم، غفرت لہم، حرمہ اللہ عن النار. جب زبان مصطفیٰ سے یہ لفظ نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے باعث وہ مغفرت کا حقدار بن گیا، بشرطے کے بعد میں بھی حقدار رہے، بعد میں بدبخت نہ ہو جائے، مرتد نہ ہو جائے، ظلم نہ کرے، ایسے عمل نہ کرے جو مغفرت کے خلاف ہیں، بعد میں ایسے عمل نہ کرے جو جنت کے خلاف ہیں. اگر اسی وقت موت ہو جائے تو یہ توبہ بن جائے گی، مغفرت ہوگی. زبان مصطفیٰ سے ایسے الفاظ کوئی اس ایک حدیث میں نہیں نکلے. اس ایک حدیث میں سنیں 1620 مرتبہ کل حدیث میں مختلف مواقع کے لیے آقا کی زبان اقدس سے غفر لہو کا لفظ نکلا ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی. تو سارے بے حساب بخشے گئے. پھر
غفر لہم 66 مرتبہ مختلف حدیث میں آیا ہے. داخل الجنہ کہ سیدھا جنت میں گیا 1412 مرتبہ حدیث نبوی میں یہ لفظ آیا ہے. طلباء بھی یاد رکھ لیں، علماء بھی، مدرس بھی، محقق بھی، مناظر بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں. داخل الجنہ کا لفظ 1412 مرتبہ آیا ہے. ادخلہ اللہ الجنہ اللہ نے اس کو جنت بھیج دیا، یہ لفظ 201 مرتبہ آیا ہے احادیث میں. یدخلہ اللہ الجنہ 25 مرتبہ آیا ہے. مغفور لہم وہ بخشے گئے 98 مرتبہ یہ لفظ آیا.